اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا۔ حمد و ثنا اور تمام خوبیاں اور تعریفیں صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو مفسرین نے فرمایا مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے جو خوبی ملی، جو کمال نصیب ہوا، وہ سب اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم جس کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں در حقیقت ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا، اور اولیاء کاملین اور صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے اور اللہ ہی کی خوبی بیان کرنا ہے کہ انہیں طاقت اور انہیں مقام و مرتبہ اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کلام اور ہر کام کی ابتدا میں الحمدللہ پڑھ لیا کریں، جیسا کہ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں کام کا ذکر بھی ہے، تو ہمیں ہر کام کی ابتدا میں اور ہر جائز کلام کی ابتدا میں 3 کام کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 کلمات ادا ہوں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے تاکہ کام خیر و برکت کا مجموعہ ہو جائے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نفس ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو جگہ ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے کہ کل بروز قیامت میزان عمل نیکیوں سے بھر جائے گا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم اللہ کے یہ دونوں مبارک نام ہیں جو اس کی صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ رحمان اور رحیم کے معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ رحمان و رحیم فرمانے کے بعد
مالک یوم الدین فرمانے میں یہ ربط اور تعلق ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا یہ مفہوم نہ سمجھ لے کہ وہ بے باک اور بے لگام ہو جائے اور یہ تصور کرنے لگے کہ جب اللہ رحمان رحیم ہے تو میں جو چاہے کروں میری گرفت نہیں ہوگی، اور لوگوں کے حقوق پامال کرے اور گناہوں کے دلدل میں گر جائے اور اپنی من مانی کرے۔ اس تصور کو مٹانے کے لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، کہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اسی کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جو کہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ لہذا تم محتاط زندگی گزارو اور اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، کیونکہ ارشاد ربانی ہے، سورہ تکاثر آیت نمبر 8، 30واں پارہ، 27واں رکوع، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک ضرور تم سے قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، ایاک خاص تیری، نعبد ہم عبادت کریں، و ایاک نستعین اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، و ایاک اور خاص تیری، نستعین ہم مدد طلب کریں۔ کسی کو الہ اور معبود سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر کسی کو خدا الہ اور معبود نہیں سمجھتا اور تعظیم کرتا ہے تو یہ عبادت نہیں۔ مثلا استاد یا والدین کے لیے احتراماً کھڑے ہو جانا، بڑوں کے سامنے ادباً دو زانو بیٹھنا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ حاضری دینا، تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ عبادت اور تعظیم کے فرق کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے تعظیم کو بھی عبادت کا نام دے دیا، اور اسی غلط نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرک یعنی کافر قرار دیا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا گیا۔ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ سجدہ ہے کہ جو کسی کو خدا، الہ یا معبود سمجھ کر عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ یہ پچھلی امت میں بھی اور امت محمدیہ میں بھی یہ شرک ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور کفر ہے۔ جو شخص کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منع کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے اور آپ کی خالہ نے سجدہ کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اس بات کا ذکر ہے، اور کئی مقام پر اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔
پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، یعنی یہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ تو ہمیں غیر اللہ کے لیے سجدے سے منع کیا گیا۔ اگر یہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے، اور تعظیم کی نیت سے ہو تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کو منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کو تعظیماً سجدہ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور ایسا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایاک نستعین عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد مدد طلب کرنے سے متعلق ارشاد ہوا، انسان کو عبادت پر استقامت اور دیگر تمام معاملات میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ ہے کہ امور عادیہ، یعنی جو کام انسان کے اختیار میں ہوں، یا امور غیر عادیہ، یعنی جو کام انسان کے اختیار میں نہ ہوں، وہ تمام امور میں اللہ تعالی ہی کو حقیقی مددگار مسلمان سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ ایاک نستعین کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ امور عادیہ میں تو غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں، اسی طرح جو شخص زندہ اور قریب ہو اس سے بھی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن امور غیر عادیہ جو عام لوگوں کے اختیار میں نہ ہوں، ان میں کسی غیر سے مدد مانگنا کفر و شرک ہے۔ حالانکہ صحیح عقیدہ اور اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ شرک کا تعلق زندہ، وفات شدہ، قریب اور دور سے نہیں، کیونکہ اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کیا کسی بت کو قریب سے پکارنا شرک نہیں ہوگا؟ اسی طرح جو فرعون کو الہ سمجھ کر پکارتے تھے وہ مشرک ہی تھے، اگرچہ فرعون زندہ اور قریب تھا۔ توحید و شرک کا تعلق زندہ، فوت شدہ، قریب اور دور سے کر دیا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ زندہ کو سجدہ کرے تو جائز، اور مردہ کو سجدہ کرے تو شرک، استغفر اللہ۔ اسی طرح زندہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو جائز، اور مردہ کے نام پر ذبح کرے تو شرک، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیز قریب والے کے لیے نماز پڑھے تو جائز، اور دور والے کے لیے پڑھے تو شرک، الامان والحفیظ۔ غور فرمائیے، توحید و شرک کا غلط مفہوم کس طرح شرک کے دلدل میں دھسا دیتا ہے۔ کیسے شخص نے میت اور دور سے مدد طلب کرنے کو شرک کہہ کر لا تعداد زندہ اور قریب والے افراد کو اللہ تعالی کا شریک بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، کہ جس کو پکار رہا ہے اس کو الہ، معبود اور خدا یقین کرتا ہے تو شرک ہے، خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، وہ زندہ ہو یا وفات شدہ، شرک ہر حال میں شرک ہی ہوگا۔ جو سعودی تفسیر مفت تقسیم کی جاتی ہے اس کی بیس بنیاد تفسیر ابن کثیر پر ہے۔ اسی کے مصنف
ابن کثیر نے تحریر کیا البدایہ والنہایہ 6 جلد صفحہ نمبر 24 پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں مسلمانوں کے سپہ سالار جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید اور دیگر صحابہ اکرام نے مدینے سے سینکڑوں میل دور مسیلمہ کذاب سے جنگ یمامہ لڑی، اور اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ لشکر تھا جس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، تو اس موقع پر مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مدد کے لیے پکارا اور یا محمدہ کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دور سے مدد کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یقیناً ان کے عمل کو غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہ اور معبود سمجھ کر مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ بطور وسیلہ پکارا۔ مدد کے لیے پکارنا اگر شرک ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کی تعلیم نہ دیتے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور حسن حسین صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض لیس بها انیس، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی اس کا مونس و غمخوار اور مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ دیکھا ہم نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمانیہ صفحہ نمبر 200 پر عرض کرتے ہیں، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الراء لغناکا، یا رسول اللہ اے میرے مالک میری حاجت میں میری شفاعت فرمائیں، میری سفارش کریں، بے شک میں ساری مخلوق میں آپ کے کرم اور آپ کی عنایت کا محتاج ہوں۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک، اے ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اے مخلوق کے خزانے، یا رسول اللہ آپ مجھ پر احسان کریں اپنی جود و سخا سے اور اپنی رضا سے مجھے راضی کر دیں۔ انا تامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفة فی الانام سواک، یا رسول اللہ میں آپ کی جود و سخا کی امید رکھتا ہوں اور ساری مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد لکھا ہے،
بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جو صدیوں پرانی کتاب اور بڑی مستند کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 102 پر لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من استغاث بی فی کربت کشفت عنہ، جو کسی تکلیف میں مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی۔ ومن نادانی بسمی فی شدت فرجت عنہ، اور جو پریشانی میں میرے نام کو پکارے گا تو اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو مجھے بطور وسیلہ پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے صالحین مددگار ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، سورہ تحریم 28واں پارہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 16498، مسند الشامیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن یراؤون باعمالہم، بے شک میری امت سورج، چاند، پتھر اور بت کی پوجا نہیں کرے گی لیکن اپنے اعمال میں دکھلاوا کرے گی۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 951، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6152 میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے کہ میری امت شرک کرنے سے محفوظ رہے گی، تو امت مسلمہ پر، حضور سے محبت کرنے والوں پر شرک کا الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 301 پر لکھا، حدیث نمبر ہے 2907۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں دوسری جلد صفحہ نمبر 266 پر لکھا، عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہوگا، قرأ القرآن، کہ وہ قرآن پڑھے گا، حتی رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ اس قرآن کا نور اس پر دیکھا جائے گا، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ غَيْرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ دوسروں کے لیے اسلام کی چادر ہوگا مگر جب تک اللہ چاہے گا، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، پھر وہ اسلام اور قرآن کے نور سے نکل جائے گا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ قرآن کے نور سے اور اسلام کی چادر سے وہ کیسے محروم ہوگا؟ فرمایا، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وہ تلوار نکالے گا
اور اپنے پڑوسی پر تلوار سے حملہ کرے گا، وہ رماہ بالشرک، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا، اسے مشرک سمجھے گا۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ قال بل الرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے قرآن پڑھنے والا، جس کے چہرے پر قرآن کا نور ہوگا اور اسلام کے لیے جو چادر ہوگا، مگر ایک مسلمان پر شرک کا الزام لگانے کی وجہ سے وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ بل الرامی، شرک کا الزام لگانے والا ہی مشرک ہو چکا ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانے سے الزام لگانے والا ہی مشرک ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان کو مشرک کہے اسے مرتے وقت توبہ کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ شرک کی حقیقت نہ سمجھنے کی بنا پر کثرت سے قرآن پڑھنے والی قوم نے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان پر شرک کا الزام لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرنے کے لیے حکم یعنی فیصلہ کرنے والے مقرر کیے گئے، یعنی کہا گیا ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا تاکہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے اور مزید نقصان نہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم فیصلہ کرنے والا مقرر فرمایا۔ خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور تمام صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے غیر اللہ کو حکم مان کر قرآن مجید کے اصول کے خلاف کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، لہذا آپ مشرک ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اب آپ ہمیں بھی شرک کی دعوت دے رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس گروہ کو نصیحت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ محدث ابن جوزی آپ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ نِفْسَ النَّهَارِ، میں وہاں دوپہر کے وقت پہنچا، فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُمْ اجْتِهَادًا، میں نے وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن سے بڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ دیکھی تھی۔ ذرا سوچیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے تو صحابہ کرام کو دیکھا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ خارجی جو مسلمانوں پہ شرک کے الزام لگا رہے تھے، یہ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایسی قوم میں نے نہ دیکھی جو اتنی کثرت سے عبادت کرتی ہو۔ جباہہم قرحۃ من السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی کثرت سے زخم پڑ گئے تھے۔ چنانچہ اس گروہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا استقبال کیا اور کہا مرحبا، خوش آمدید، مرحبا اے ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سحر یعنی حضرت علی کے پاس سے آیا ہوں۔ انہی لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ لوگ قرآن کے معنی تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میری گفتگو سن کر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ آدمی قریش کے قبیلے سے ہے، تم قریش کے کسی فرد سے مناظرہ مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 58 بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ، یہ آیت کریمہ تو ان قریشیوں کے بارے میں تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضور کی بے ادبیاں انہوں نے کی اور انہوں نے کفر ہی کو اختیار رکھا۔ لیکن آپ دیکھیں خارجیوں نے قرآن کی آیت کو پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی قریش میں سے ہیں، اور جو قریشی ہوتا ہے قرآن اسے جھگڑالو فرماتا ہے۔ یہی تو بری عادت ہے کہ قرآن کی آیتوں کو غلط انداز میں پیش کر کے غلط مفہوم پیش کیا جائے۔ خارجی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا حضرت علی مشرک ہو چکے۔ خارجیوں کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر اور بیوی کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے مقرر کیا جائے اور دوسرا حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ذرا غور کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو تم نے ان پر شرک کا الزام لگا دیا، جبکہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو فیصلہ کرنے والے مقرر ہوں، تو کیا قرآن مجید شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ بلکہ بات صرف یہ ہے کہ حقیقی حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی حکم مقرر فرمائے ہیں، حاکم فیصلہ کرنے والے بنائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تبلیغ سے متاثر ہو کر 2000 خارجی توبہ کر کے ایمان والوں میں واپس آ گئے، جبکہ ان کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 88 وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک اس وقت لازم آتا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ویسا ہی حکم مان لیتے جیسا اللہ کو مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو
مواحدین کے سردار ہیں، خارجی کتنے نادان اور بے وقوف ہیں کہ جن کے در سے کائنات توحید کا درس لیتی ہے، خارجی انہیں توحید سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بلا شک و شبہ یہ ایک بدیہی بات ہے جو ہر ایک فہم و شعور رکھنے والا سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ کلمہ حق اور سچ ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم حقیقی تو صرف اللہ ہی ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کہ سچ بات کو پیش کر کے غلط مفہوم عام کیا جائے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا گیا کہ خارجی کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یعنی بات اور کلمہ تو حق ہے، لیکن جو اس کی مراد یہ بیان کر رکھے ہیں یہ مراد صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو حق ہے، لیکن جو لوگ اپنی رائے سے اس کی غلط تفسیر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں سے اگر مدد طلب کی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ والا نہ تو الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ خدا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، صرف وہ محض اللہ کا مقبول بندہ ہے اور اللہ نے اسے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور بطور وسیلہ اگر اللہ والے کو مدد کے لیے پکارے تو اسے یہ کہنا کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے جو شخص ایسا الزام کسی مسلمان پہ لگائے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ علامہ تفتزانی کی معتمد علیہ مشہور زمانہ تصنیف ہے شرح عقائد نصفی، جو آج پوری دنیا میں درس نظامی عالم کورس میں شامل ہے۔ اس میں علامہ تفتزانی لکھتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبدت الاصنام۔ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خدا سمجھتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، اور نہ ہی واجب الوجود جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر شرک کا الزام کتنا بڑا ظلم ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ شرک فی الذات، شرک فی ذات یہ ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالی جیسا تسلیم کیا جائے، یعنی واجب الوجود مانا جائے، جیسا کہ مجوسی 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ شرک فی الصفات، کسی کی ذات میں اللہ تعالی جیسی صفات ماننا شرک فی الصفات ہے۔
یعنی یہ تصور کیا جائے کہ جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، اسی طرح کسی بندے کی صفات ہیں، تو در حقیقت یہ شرک ہے کہ ایسے شخص نے اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود مان لیا۔ چنانچہ اللہ تعالی جیسی صفات کسی نبی میں مانی جائیں یا کسی ولی میں تسلیم کی جائیں، کسی زندہ میں مانی جائیں یا فوت شدہ میں، کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا، جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ بہت سے لوگ شرک فی صفات کو نہ سمجھ سکے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آئیے ہم شرک فی صفات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، بھاری ہے، یعنی ان سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب غور کیجئے، ایک جگہ پر قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی صفات اور حضور کی صفات میں قرآن برابری کا درس دے رہا ہے اور شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں شرک فی صفات کیوں نہیں پایا جاتا؟ کہ اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے، رسول اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہمیشہ سے ہے، رسول اللہ رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ جب یہ فرق ہو گیا تو شرک فی صفات کا کوئی تصور نہیں پایا گیا۔ اسی طرح ارشاد ہوا سورہ نمل آیت نمبر 65، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے۔ لیکن سورہ جن میں ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا رب اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے، ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن کی آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا۔ تو یہ برابری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسولوں کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، رسولوں کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں واضح فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ابدی ہیں، غیر مقدور ہیں، یعنی اللہ اس صفت میں کسی کا محتاج نہیں،
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عطائی ہیں، حادث ہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہیں بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمائی اس وقت سے ہیں، مقدور ہیں یعنی اللہ کی عطا سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں۔ جب صفات میں برابری ہی نہیں تو شرک کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک کے موضوع کے متعلق سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کے غلط الزام لگاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے مکر و فریب سے ہر مسلمان کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدی تو چلا، نہ ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ ہدایت کا معنی ہے الہدایت دلالت بلطف، لطف و مہربانی سے رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو یہاں پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ فرمایا اس میں یہ ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی اے اللہ ہم سیدھا راستہ تو دیکھ چکے، اب ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس سورت کا ایک نام سورت الدعا ہے۔ اب بندہ اپنے رب کے حضور دعا و التجا کر رہا ہے، اور بندہ اللہ کے حضور سب سے عرفہ و اعلی نعمت کا سوالی ہے کہ اے کریم پروردگار، اپنے لطف و کرم سے ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت، انعام کیا تو نے، احسان تو نے کیا، علیہم، جن پر۔ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ مقدس بندے چلتے رہے۔ وہ چار گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالی کے کلام نے صراط مستقیم کا تعین کر دیا اور خود ہی ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، انہی کی اداؤں کو اختیار کرنا اور ان سے عقیدت اور محبت اپنانا اور ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع لایا۔ اللہ کے پیاروں سے عقیدت و محبت صراط مستقیم پر ثابت قدمی ہے، اور ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی صراط مستقیم سے محرومی ہے۔ راہ حق کے طلبگار خود ہی غور و فکر فرما لیں کہ صحابہ، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کس جماعت کے پیشوا ہیں
اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب کیا گیا اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا۔ غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو کس حسین انداز سے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا درس دے رہا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں، یہ کسی بھی بدعقیدہ گروہ سے ان کا تعلق ہو، ان سے دور رہو، ان کی اداؤں سے بیزار رہو، اپنے آپ کو ان سے بچاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے اور طریقے سے ہمیشہ کے لیے دوری عطا فرما۔ آمین، الہی دعا قبول فرما، الہی ایسا ہی کر۔ آمین کے یہ معنی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عمل تھا، اور حضرت انس نے اور حضرت عبداللہ بن مغفل نے اس بات کو روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آمین آہستہ کہتے تھے۔ آئیے آخر میں ہم مل کر سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ ہمیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بہت ہی زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ان لوگوں کے راستے سے بچا ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب کیا گیا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے، اور جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ آمین۔ الہی قبول فرما۔ الہی قبول فرما۔ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمیں مکمل قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔